اور ساتھیوں کے لیے فراہم کیا ہے۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے جو وقت کے اوپر ہے، شریعت، سیاست اور اصلاحات۔ اس سے پہلے ہمارے عالم دین انہوں نے بڑی تفصیل سے اپنی باتیں رکھی، حالانکہ بہت ساری چیزیں انہوں نے، ان کے اپنے درد تھے، سماجی ایشوز تھے، اس پر انہوں نے اپنی بات رکھی۔ بہت سارے لوگ اس سے اتفاق نہیں کر سکتے، اس میں سے ایک میں بھی ہوں۔ میں آج جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، جس مقصد کے لیے مفتی صاحب نے ہم لوگوں کو بلایا ہے، یہ ایک امپورٹنس یہ ہے کہ ہندوستان میں، ہمارے یہاں جو اسلام میں بڑا اہم مقام ہے مفتی کا، کیونکہ جب کوئی لیڈر یا کوئی آدمی اسلام پر بولتا ہے تو ہم اس سے کئی بار یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ اس کے لیے اتھینٹک ہیں کیا؟ اگر آپ اتھینٹک نہیں ہیں تو آپ کی بات کو ہم کیسے مانیں؟ یعنی ایک بات یہ طے ہو گئی کہ کوئی مفتی ہے، اگر وہ کوئی بات اسلام کے تعلق سے کہتا ہے تو وہ بات اتھینٹک ہے اور وہی مانی جانی چاہیے۔ یہ ایک شریعتاً مسئلہ ہے، اس پہ مفتی صاحب اگر چاہیں تو جو باتیں رکھ سکیں وہ یا کہہ سکیں۔ اب رہی مفتی صاحب کی شخصیت، نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان کے باہر، چونکہ وہ ورلڈ کے تمام اس طرح کے ایشوز میں ان کا انوالومنٹ ہوتا ہے، اور ملک کے سیاستدانوں میں وہ کسی ایک خاص پارٹی کے آدمی نہیں ہے۔ میں کانگریس سے ہوں، مفتی صاحب کے بہت سارے دوست بی جے پی میں ہیں، مفتی صاحب کے بہت سارے دوست سماجوادی پارٹی میں ہیں، مفتی صاحب تو مفتی صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ملٹی ٹائپ کی ہے۔ اس لیے میں کسی سیاسی، سماجی اور دوسری ایشوز کو لے کر اسلامی مسئلوں پر اس بحث کو کوئی رنگ نہیں دینا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب نے ایک ایمانداری سے کام کیا۔ میں نے ابھی کتاب پڑھی نہیں ہے، میں نے کتاب نہیں پڑھی ہے، لیکن مفتی صاحب کی شخصیت سے میں پچھلے 20 سالوں سے اس شہر میں وابستہ ہوں۔ جب کہیں میں ان کو غیر مذاہب کے کسی پروگرام کے لیے بھی بولتا ہوں تو مفتی صاحب بغیر کسی نالوکل کے وہاں جاتے ہیں اور اپنا پکش رکھتے ہیں۔ ہم جس کے لیے گئے اس کا پکش نہیں رکھتے، کیونکہ اس نے تو ہمیں بلایا ہے ہمارے پکش رکھ کر اس کے پکش کو بڑھانے کے لیے۔ تو مفتی صاحب نے ایسے وقت میں جب ہندوستان کے مسلمان، بلکہ یوں کہیے کہ ہندوستان میں جو تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہے وہ سب کے دلوں میں اس وقت اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ اس ملک میں آیا ہے، چاہے وہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہو، چاہے ہندوستان کی عدالتوں میں ہو، چاہے وہ سماجی طور پر ہو، وہ ہے وقف امینڈمنٹ بل کا۔ یہ وقف امینڈمنٹ بل آج 4 دنوں میں نہیں آ گیا۔ وقف امینڈمنٹ بل میں کتنی بار ترمیمی آئی ہے، کتنے بار پارلیمنٹ میں ایشوز آئے ہیں، کتنی بار میں الگ الگ سرکاروں نے اپنی اپنی رائے رکھی ہے۔ میں ان سب پر جا کر کسی بحث کو نیا موقع نہیں دینا چاہتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب نے بڑی ایمانداری سے، بڑی دیانتداری سے انہوں نے یہ کتاب آپ کے سامنے لائی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایشوز ہیں وقف کے وہ اتنے آسان نہیں ہیں۔ دیکھیے ہمارے کئی سیاستداں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف ہندوستان میں وقف کا ایشو ہے، ہندوستان کے باہر ایشو نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کی کوڈڈ اسپیچ کی بات کرتا ہوں، میں کسی لیڈر کا نام نہیں لیتا۔ لیڈر پارلیمنٹ ہاؤس کے پروسیڈنگ میں کھڑے رہ کر دکھاتے ہیں کہ دیکھیے دنیا کے فلاں 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 ملکوں میں وقف نہیں ہے تو ہندوستان میں کیوں ہے؟ بھائی صاحب، اس ملک میں مذہب کی جتنی آزادی ہے دنیا کے کسی ملک میں ہو نہ ہو، میں اس کی بحث میں نہیں جاتا، لیکن اسلام کسی چیز کو آپ کے مرضی سے چھوٹ نہیں دیتا۔ اسلام فکس ہے، اس کے رسول نے، اس کی قرآن نے اس کے مسائل کو جس دن آیا طے کیا اور قیامت تک طے رہنا ہے۔ کوئی ترمیم، کوئی بدلاؤ نہیں ہونا ہے۔ اگر اس میں کوئی بدلاؤ ہونا ہے تو ہمارے علماء ہیں، بتا دیں ہونا ہے، کوئی نہیں ہونا۔ اب رہی ملک کے سرکاروں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ، تو کچھ چیزیں ہیں جس کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن ایسی بہت ساری چیزیں، دیکھیے آپ کو جیسے وقف کے ہی ساتھ ساتھ ایک چیز ہو رہا ہے کہ دنیا میں اللہ نے کتنے مذاہب کو پیدا کیا ہے، کتنے، لیکن کسی بھی مذہب میں زکوٰۃ فطر کا کنسپٹ ہے کیا سوائے اسلام؟ ایک مذہب کا نام آپ نہیں بتا سکتے۔ دنیا میں اتنے مذاہب ہیں، لیکن اللہ نے صرف اور صرف اسلام میں ہی زکوٰۃ فطر کا کنسپٹ رکھا ہے، اور وہ اسی لیے رکھا ہے کہ کسی کی مدد، کسی کی ضروریات پورا کرنا۔ اب ہم سویدھا کے حساب سے اگر کوئی بدل کرتے ہیں تو غلط بات ہے۔ وہ ادھیکار لاس میں اسلامک ودوان یا جسے اتھینٹک لیڈر کہہ سکتے ہیں وہ مفتی،
तो मैं मुफ्ती साहब की बात का भरोसा करता हूँ, और मुफ्ती साहब ने अगर कोई किताब समाज के हित में लिखी है और वक्फ के इशूज को लेकर लिखी है तो उन्होंने बेहतर लिखा होगा। और मैं ये समझता हूँ कि इस दौर में आज जो जरूरत है वो वक्फ के इशूज को बारीकी से जानने की जरूरत है, क्योंकि अब हमें मसलों में उलझाए जाने की बात हो रही। कौन से सरकारें आएंगी, कौन से सरकारें जाएंगी, इससे हमारा कुछ संबंध नहीं है। आप अपनी ताकत मनवा कर किसी को जबरदस्ती कर सकते हैं, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आप में जो चीजें बदलाव नहीं हो सकती उस पर कोई बहस नहीं है, और जो बेईमानी कर रहा है उसके लिए कोई छूट नहीं है। वो चाहे कितना बड़ा आदमी, अगर वो गलत है तो उसकी गलतियों को बाहर लाइए, उसके लिए कोर्टें बनी है, अदालतें फैसला करेगी तो होगा। और वक्फ अमेंडमेंट बिल के इश्यूज को लेकर पार्लियामेंट में जितनी बहसें आई हैं, उसके बाद जब उनका बिल आ गया या जो उसमें तरमीम करना था नहीं करना था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस के उसमें जो है एक बेंच में आ गया है, उसका भी फैसला आएगा कितनी चीजों को लेना है नहीं लेना है, वो सारी एक इश्यूज है। लेकिन मुफ्ती साहब ने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से इस किताब में, जैसा कि उन्होंने बताया और भी बताएंगे, पढ़ूंगा तो और भी बात चीजें समझेंगी, उन्होंने अमेंडमेंट बिल के ऊपर, तो मैं नहीं समझता कि बहुत सारी बातें हुई होंगी, लेकिन वक्फ के ताल्लुक से उन्होंने बेपनाह बातें इसमें दी हैं। जैसा कि उन्होंने दूसरी चीज उन्होंने सियासत से जोड़ा है, क्योंकि मसला जब कभी बिगड़ता है तो सियासत में आने के बाद ही बिगड़ता है, और लालच बड़ी बुरी बला है, और सियासत ताकत के नाम का नाम है। आदमी को जब पावर मिल जाए तो फिर क्या है, कुछ भी करता है। लेकिन इस्लाम किसी ताकत के आगे झुकने का नाम तो है नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि मुफ्ती साहब ने एक बड़ी जिम्मेदारी का बहुत ही बेहतर काम किया है, और अल्लाह करे कि उनकी किताब लोगों तक पहुँचे। जैसा भी हमारे हकीमी भाई ने कहा कि मैं अलग अलग जगहों पे भेजना है, हमारे दिलावर भाई ने कहा कि इसे मराठी करेंगे, यकीनन करना चाहिए, क्योंकि मुल्क की भाषाएं इतनी खूबसूरत हैं कि अगर आपकी बात लोगों तक ना समझी गई तो फिर इतनी कीमती किताब लिखकर मकसद नहीं है। क्योंकि अगर हमें उर्दू के इशूज पर लोग बात करते हैं, मैं समझता हूँ उर्दू मुसलमानों की जुबान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। झूठे हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि उर्दू मुसलमानों की जुबान है। साहब, मैं 100 नाम आपको गिना सकता हूं जिन्होंने उर्दू को फरोग दिया। चकबस से लेके फिराक गोरखपुरी से लेके गुलजार देहलवी से लेके जितने पंडित आनंद नारायण मुल्ला से लेके दर्जनों नाम जिन्होंने इसको पैदा किया, पढ़ा, बड़ा बड़ा किया और सारा कुछ किया। चंद लोगों ने इसको अपनी रोटी और अपनी मकसद के लिए उर्दू को हिंदी उर्दू में कर दिया। कल एक जुबान का झगड़ा आपने देखा ही, रात भर में बदल गया, कोरोना आज हम मोर्चे में होते। तो ये उन इशू पर हमें नहीं जाना चाहिए। मुफ्ती साहब की हम कदर करते हैं, उनके इल्म की, उनकी कोशिश की, उनकी मेहनत की, कि उन्होंने एक शानदार किताब आवाम के सामने लाया। आपकी जवाबदारी है, खास करके अपने मीडिया के साथियों से कहूँगा कि आप जो भी फुटेज की तैयारी करें या जो भी आप बनाएं वो आम लोगों तक पहुँचने, और उसमें हम सबकी क्या मदद कर सकती है उसके लिए आप सब तैयार हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।